وہ رب یہ دعا بھی قبول کر لے گا، اس سے یہ جب بھی مانگو جیسے بھی مانگو وہ سنے گا، بس اس پر کامل یقین رکھ کے اس سے مانگو، اور یہ جان لو مانگ رہے ہو جو وہ ممکن کرنا اس رب کے لیے مشکل نہیں۔ تم دیکھنا تمہیں خود نظر آئیں گی تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہوئی، معجزوں کو ہوتے ہوئے تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے، اور تمہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آئے گا تو تم بے اختیار سجدے میں گر جاؤ گے۔ وہ الجبار ہے، یعنی ہر ٹوٹی ہوئی شے کو جوڑنے والا۔ تو پھر کیسے ممکن ہے کہ تم فریاد کرو اور وہ اسے ادھورا ہی چھوڑ دے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ تم اپنا بکھرا ہوا وجود لے کر اس کے روبرو جاؤ اور وہ ان عرضیوں کو نہ سمیٹے؟ وہ ایسے سنبھال لے گا تمہیں، وہ ایسے سنبھال لے گا تمہیں کہ پھر کبھی تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ وہ یوں راضی ہو جائے گا تم سے کہ پھر کبھی پریشان نہیں ہوگے تم۔ کیا پتہ یہ وہی مقام ہو جہاں اللہ تمہیں لانا چاہتا ہو۔ سب کچھ ناممکن ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، بلکہ وہ تمہاری فریاد کو بار بار سننا چاہتا ہے۔ جانتے ہو اللہ تمہیں ناممکن سے گزار کر لاتا ہے ناممکن کے پاس، اس لیے کہ تم بار بار اس کو پکارو اور وہ بار بار تمہارے لیے معجزہ کرے۔ ہمارا یقین اتنا کمزور ہے کہ وہ جب ہمیں ذرا سی مشکل سے گزارتا ہے تو ہم اس سے مایوس ہو جاتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ اللہ جہاں سے چاہے وہاں سے وسیلے بنا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے آج جہاں تم ہو یہ وہی جگہ ہو جہاں اللہ نے تمہیں اس چیز سے نوازنا ہو جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ کو پکارا کرتے تھے۔ اللہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہے، تبھی تو تمہارے دل سے اس چیز کا خیال نہیں نکال رہا۔ تمہارے دل کا ایک ہی دعا پہ اٹک جانا ہی تمہاری دعاؤں کی قبولیت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ دعاؤں کی قبولیت میں صرف اچھے گمان رکھا کرو اور ہر قسم کے وسوسوں سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں آ جاتا تم بھی مانگنے سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ ہو سکتا ہے اللہ کی بھی وہی رضا ہو جو تم چاہتے ہو، بس تم اپنی دعاؤں پہ کامل یقین رکھنا اور دعائیں مانگتے رہو، کیونکہ اسے اپنے بندے کے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھنا خوب آتا ہے۔ اور یاد رکھو اس انتظار کے بعد اللہ نے تمہارے لیے وہی لکھ رکھا ہے جس کا تمہیں شدت سے انتظار تھا۔ اگر تہجد میں کوئی خاص بات نہ ہوتی تو اللہ کیوں تہجد ادا کرنے والوں کے لیے پہلے آسمان پر آتا، صرف یہ سننے کے لیے کہ انہیں کیا چاہیے؟ اللہ تو آپ کی دعائیں ساتویں آسمان پار سے بھی سن سکتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ ان سے ملاقات کے لیے پہلے آسمان پر تشریف لاتا ہے۔ جیسے اللہ نے تہجد کو باقی نمازوں سے جدا رکھا ہے، ویسے ہی اس نے تہجد قائم کرنے والوں کو بھی سب سے جدا رکھا ہے۔ اللہ تہجد پڑھنے والوں کو سب سے خاص رکھتا ہے اور ان کے لیے ایسے معجزے ہوتے ہیں جو اور کسی کے لیے نہیں ہوتے۔ اب اللہ ساتویں آسمان سے پہلے آسمان پر بندے کو خالی ہاتھ لوٹانے کے لیے تو نہیں آتا ہے۔ پتہ ہے اللہ یقین کرنے والوں کے لیے راستے بناتا ہے، اور پتہ ہے یقین کرنے والے کیسے ہوتے ہیں، اور پتہ ہے یقین کرنے والوں کے راستے کیسے ہوتے ہیں کہ جب ان کی دعائیں بھی ان کے مخالف ہو جائیں تو وہ تب بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے۔ ایسا یقین کہ جب ساری دنیا ان کے سامنے بکھر رہی ہوتی ہے وہ تب بھی آسمان کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے اللہ تو ہمیں گرنے سے پہلے ہی تھام لے گا، اور وہ وہاں سے تمہیں اپنے قدرت کے معجزے دکھائے گا کہ جہاں سے تمہیں اس چیز کے ملنے کا گمان تک نہیں ہوگا۔ اور پھر اللہ رب العزت اب تمہارے یقین کو دیکھتے ہوئے اپنے راستے سے تمہارے لیے تمہاری من پسند چیز لے آئے گا۔